علامہ راجہ آصر عباس صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہے۔ ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کل جو فیصلہ آیا کورٹ کی طرف سے، شرعی حکم کیا ہے اس پر؟ کیا اگر میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہے، عدالت کہہ رہی ہے نہیں جی فراڈولنٹ نکاح ہے، عدالت ختم کر سکتی ہے کسی کا نکاح اسلامی طور پر؟ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اجن یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ کیا ہے، اس نے ان کو حق ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک قسم کی خود بدعت کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے عدہ گزارا ہے، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو، اور تمہارے نکاح کو ہم تنسیخ کرتے ہیں؟ نہ قرآن نے اجازت دی ہے، نہ سنت نے، خدا نے، نہ رسول نے، نہ کسی فقیہ نے اجازت دی ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں قاعدہ قرآن و سنت سپریم ہے، یہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ بب کوئی فیملی کورٹ میں جانا چاہیے تھا ویسے معاملہ۔ خاتون کی گواہی اپنے حق میں جب وہ کہہ رہی ہے میں عدہ گزارنے کے بعد میں نے نکاح کیا، قابل قبول ہے۔ ان کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ عدہ نہیں گزارا ہے انہوں نے۔ اچھا یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں، ان کے جو سابق شوہر ہیں، وہ ایک دور میں قسمیں کھا کے حلف لے کے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دیتا ہوں کہ جناب یہ بالکل شادی عدت کے بعد ہوئی، مدت اس کی پوری کی گئی، میری بیوی ایک پاک باز خاتون ہے، اور انہی شخص نے 6 سال کے بعد ایسے قبیح الزامات اپنے بچوں کی ماں پر لگا دیے۔ یہاں پر دیکھیے کہ قذف کی حد نہیں لگ سکتی؟ شہادت جو شاہد ہوتا ہے نا، گواہ ہوتا ہے، گواہ کی کچھ شرائط میں سے ایک ہوتا ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، سچ بولنے والا ہونا چاہیے، فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے۔ یا انہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا آپ جھوٹ بول رہے، دونوں صورتوں میں ان کو آخر یہ گواہی دیں، یہ کوئی قابل قبول ہی نہیں ہے ایک جھوٹے آدمی کی۔ ویسے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے جہاں پر آئین و قانون کا بول بالا ہوتا، شریعت کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہوتا، تو خاور مانیکا جیسے شخص کے لیے سزا کیا تجویز کرتا ہے؟ دیکھیں اس کو تو حق ہی نہیں ہے بھائی، جب خاتون کہہ رہی ہے میں نے کیا اسے کہتے ہیں کہ عدت گزار لی ہے، یہ یہاں صرف خاتون کی گواہی قبول ہوتی ہے، اس کو تو حق ہی نہیں ہے گواہی دینے کا اور بولنے کا اور بات کرنے کا یہاں پر۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ آئی، جسٹس علی ضیاء باجوہ کی تھی، 2021 میں آئی تھی، وہ کیس تھا، اس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر عدت پوری ہونے سے پہلے شادی کر لی جائے تو یہ ایک فاسد شادی قرار دی جائے گی، غیر قانونی یا باطل نہیں ہوگی۔ یہ ذرا ڈیفرینشیٹ اس میں کر دیجیے گا، یہ تو عدالت نے کہا، فاسد سے کیا مراد ہے؟ کہ عدت کے دوران بھی شادی کی جا سکتی ہے اور وہ فاسد ہوگی، یہ کچھ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں عدت کے دوران تو آپ کو پتا ہے کہ جب اگر فرض کرتے ہیں کچھ لوگ عدت کے دوران ایک شرعی مسئلہ نکاح کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ نکاح صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ سزا ہے نہ کچھ ہے، ایسا چیزیں نہیں ہے۔ یہ ہے جناب والا 7 سال سزا دے، یہ کرے وہ کرے۔ بھائی عمران خان صاحب کے مسئلے میں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سیاست ہوئی ہے، یہ قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کو جاننا چاہیے کہ ہم اتنے گر چکے ہوئے ہیں اخلاقی طور کے اوپر، اس حد تک گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم تجسس کرتے ہیں، لوگوں گھروں میں گھستے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، نشر کرتے ہیں، جو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، جس کو خالق کائنات نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، اور اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ کہاں کا پاکستان ہے؟ یہ کہاں کی اسلامی جمہوریہ پاکستان رہا ہے؟ اچھا وہ امید تو کافی ہے کہ یہ آگے ہائر کورٹ سے یہ فیصلہ اڑ جائے گا وہاں؟ نہیں بھئی یہ ہائی کورٹ سے کیا، یہ ہی غلط بات ہے۔ نہیں علامہ صاحب اگر کوئی صاحب آپ اجازت ہے، علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا گزارش ہے، ایک شخص جس کی اپنی بیوی سے یقیناً مراسم نہ ٹھیک تھے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تو فرماتے ہیں کہ ایک واحد لفظ ہے حلال جڑ میں لفظ طلاق، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے میاں بیوی میں معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ وہ شخص 6 سال بعد اسے ایک اینٹی کرپشن اٹھاتی ہے کرپشن کے مبینہ کیس میں، 2-3 دن غائب رہتا ہے، اچانک جا کے عدالت میں 6 سال بعد کہتا ہے کہ میری بیوی کا نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اسلام میں ایسے شخص کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے؟ بالکل صاحب، اس نے غلط بات کی ہے، اس کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس نے یہ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ ایک خاتون جس کو تم نے طلاق دی اسے عدہ نہیں گزارا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ طلاق کا عدہ جو ہے وہ منیمم 29 روز بھی ہو سکتا ہے۔ 39 کا تو ایک فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا، 29 کا بھی ہے فقہا کا، 29 ڈیز اور کچھ وقت، تھوڑا سا کچھ لمحات۔ نہیں تو اس میں ایک نقطہ ویسے نے کہا ہے، حنبلیوں نے کہا ہے، یہ میں کہتا کون ہے؟ ایک نقطہ علامہ صاحب اس میں کلیئر کر دیجئے،
وہ کل سے کوئی بحث چل رہی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، وہ 224 سے آنورڈ 37 تک میرا خیال ہے ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ 3 ماہواریوں کا ذکر نہیں ہے، تو وہ 29 دن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر بھی یہ فقہاء کا، مالکیوں کا ہے، حنبلیوں کا ہے، یہ بکاوا فتویٰ ہے۔ امام حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور محمد، ان کا بھی یہی ہے، 29 دن انہوں نے کہا ہے، اور کچھ تھوڑا سا کچھ وقت اوپر اس کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مسائل ہیں، ان کو نہ کھلواڑ کھیلا جائے، ان کو نہ مذاق بنایا جائے۔ اکبر صاحب پھر میں ذرا علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو آپ نے ایسا باپ کھولا ہے، کسی نے طلاق دی، بعد میں چلا جاتا ہے 6 8 10 سال بعد، یہ تو اس نے اتنا ہی نہیں گزارا ہے اور یہ غلط ہو گیا، نکاح سے غلط ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ 6 سال بعد ایک شخص جاتا ہے، اگر یہ کل کو ہائی کورٹ ختم ہو جاتا، کیس ختم کر دیتی ہے کہ یہ غلط سزا ہے، تو خاور مان کا کہ یہ سزا ہے کیونکہ اس نے ایک عورت نام کو بدنام کیا، عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں ہمارے خواتین کے، تو اس نام کو بدنام کیا، فیملی کیس میں ہزاروں کیس چل رہے ہیں، کیا خاور مانکا کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اگر ہائی کورٹ کہتی ہے عمران خان کو عدت کیس میں سزا غلط ہوئی ہے؟ جھوٹی گواہی دینے کی کتنے عناوین ہیں، جھوٹی بات کرنے کی، غلط بات کرنے کی۔ کل جو فیصلہ آیا کورٹ کی طرف سے، شرعی حکم کیا ہے اس پر؟ کیا اگر میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہے، عدالت کہہ رہی ہے نہیں جی فراڈولنٹ نکاح ہے، عدالت ختم کر سکتی ہے کسی کا نکاح اسلامی طور پر؟ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اجن یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ بالکل غلط فیصلہ کیا اس نے، ان کو حق ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک قسم کی خود بدعت کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے عدہ گزارا ہے، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو، اور تمہارے نکاح کو ہم تنسیخ کرتے ہیں؟ نہ قرآن نے اجازت دی ہے، نہ سنت نے، خدا نے، نہ رسول نے، نہ کسی فقیہ نے اجازت دی ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں قاعدہ قرآن و سنت سپریم ہے، یہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ بب کو یہ فیملی کورٹ میں جانا چاہیے تھا ویسا معاملہ۔ خاتون کی گواہی اپنے حق میں، جب وہ کہہ رہی ہے میں عدہ گزارنے کے بعد میں نے نکاح کیا، قابل قبول ہے، ان کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ عدہ نہیں گزارا انہوں نے۔ اچھا یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ یہ جو خاور مانکا صاحب ہیں، ان کے جو سابق شوہر ہیں، وہ ایک دور میں قسمیں کھا کے، حلف لے کے، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دیتا ہوں کہ جناب یہ بالکل شادی عدت کے بعد ہوئی، مدت اس کی پوری کی گئی، میری بیوی ایک پاک باز خاتون ہے، اور انہی شخص نے 6 سال کے بعد ایسے قبیح الزامات اپنے بچوں کی ماں پر لگا دیے۔ یہاں پر دیکھیے کہ قذف کی حد نہیں لگ سکتی؟ شہادت جو شاہد ہوتا ہے نا، گواہ ہوتا ہے، گواہ کی کچھ شرائط میں سے ہوتا ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، سچ بولنے والا ہونا چاہیے، فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے۔ یا انہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کو آخر یہ گواہی دیں، یہ کوئی قابل قبول ہی نہیں ہے ایک جھوٹے آدمی کی۔